السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ آج ہم دیکھیں گے نماز کی رکعتیں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے دیکھ لیں سنت موقدہ کیا ہے اور سنت غیر موقدہ کیا ہے۔ جو ہم پڑھتے ہیں نا سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ ہے، تو وہ ایسے ہے کہ سنت موقدہ وہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ترک بھی فرما دیتے، لیکن موسٹلی اس کو کرتے، کبھی کبھار اس کو ترک کر دیتے۔ پڑھنا ثواب ہے، اور نہ پڑھنا یعنی کہ اس کو ہمیشہ کے لیے نہ پڑھے تو ہم برا کہلاتا ہے، لیکن اگر ہم پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہوگا، اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ اور سنت غیر موقدہ وہ ہے اس کو کریں گے تو ثواب ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ فرض کو ترک کریں گی یعنی کہ فرض کو چھوڑ دیں گی، تو فرض نماز اگر چھوڑ دیں گی تو اس پر گناہ ہوگا، کیونکہ فرض وہ نماز ہے، جتنی رکعت فرض کی گئی ہے وہ ہمیں ہر حال میں پڑھنی ہے، فرض ہے۔ تو دیکھیں فجر کی ہیں 2 فرض 2 سنت موقدہ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس 2 سنت کو نا ہمیشہ پڑھتے تھے، اسی لیے نا اس 2 فجر کی 4 رکعت نا ہمیشہ پڑھنی چاہیے، 2 فرض 2 سنت۔ اور ہے ظہر کی دیکھیے 4 فرض 2 سنتیں، 2 سنت موقدہ 4 سنت موقدہ، پوری ہو گئی 10۔ اور جو جتنی نفل نماز ہے 2 نفل، آپ نفل نماز جتنی چاہے پڑھ سکتی ہے، 2 4 8 10 آپ کی مرضی ہے، وہ کتنی بھی پڑھ سکتی ہے۔ جو یہ پرٹیکولرلی بتایا جاتا ہے نا کہ 12 رکعت ہوتی ہے، 10 رکعت ہوتی ہے، 5 رکعت ہوتی ہے، ایسا کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ 4 رکعت جو فرض ہیں ظہر کی ہم نے وہ ہر حال میں پڑھنی ہے، اگر ہم سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ بھی پڑھتے ہیں تو اس کا ہمیں اور زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ نفل نمازیں آپ جتنی چاہے آپ ایڈ کر سکتی ہیں۔ عصر کی ہے 4 فرض اور 4 سنتیں غیر موقدہ، 4 فرض ہے 4 سنتیں غیر موقدہ، پڑھیں گی تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گی تو کوئی گناہ نہیں۔ مغرب کی ہے 3 فرض 2 سنتیں غیر موقدہ اور 2 نفل، تو آپ پڑھیں گی تو آپ کو اگر آپ نفل جتنی چاہے آپ پڑھ سکتی ہے، سنت غیر موقدہ آپ جتنی پڑھیں آپ پڑھیں گی تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گی تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ 2 رکعت سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ نہیں، مغرب کی 5 رکعت یعنی کہ 3 فرض اور 2 سنت موقدہ اور 2 نفل۔ اور عشاء کی ہے 4 فرض 2 سنت موقدہ 3 وتر، جو آپ نے ہر حال میں پڑھنی ہے، یعنی کہ دیکھیں وتر کی نماز فرض کے ساتھ اپنے وتر کی نماز لازمی پڑھنی ہے اور سنت موقدہ بھی پڑھنی ہے۔ یہ ہو گئے ہمارے 9 رکعت، 17 رکعت کہا جاتی ہے نا، تو یہ ہوگی 9 رکعت اپنے لازمی پڑھنی ہے، اور 4 سنت ہے وہ غیر موقدہ ہے، اور باقی کے جو 4 نفل ہے آپ جتنی چاہیں نفلیں پڑھ سکتی ہیں، لیکن آپ نے یہ 9 رکعت لازمی پڑھنی ہے، 4 فرض 2 سنت موقدہ، اور اس کے بعد وتر کی نماز پڑھنی ہے آپ نے۔ دیکھیے میں پھر سے ایک بار ریپیٹ کرتی ہوں، فجر کی 2 رکعت 2 فرض 2 سنت موقدہ، ظہر کی 4 سنت موقدہ 4 فرض اور 2 سنت غیر موقدہ 2 نفل، آپ جتنی چاہے نفلیں پڑھ سکتی ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ چارٹ بھی شیئر کر دوں گی۔ اور نیکسٹ ہے عصر کی نماز 4 فرض اور 4 سنت غیر موقدہ، پڑھیں گی تو ثواب ہوگا، نہیں پڑھیں گی تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ مغرب کی 3 فرض 2 سنت موقدہ 2 نفل، اوکے۔ عشاء کی ہو گئی 4 فرض 2 سنت موقدہ 3 وتر، 9 رکعتیں ہو گئی، اور 4 جو سنت ہے وہ سنت غیر موقدہ ہے، اور پھر باقی کے نفل آپ جتنی چاہیں اتنی پڑھ سکتی ہیں۔ یہ ہو گئی نماز کی رکعتیں۔ اور ابھی دیکھ لیں میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ بہت سے لوگ یہ غلطی ہی کرتے ہیں کہ نماز ہی کے سامنے سے آگے سے گزر جاتے ہیں، ایسا کہ جیسے کہ ابھی کوئی آپ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہو، اس کے سامنے سے گزر جانا نا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو گزرنے کی سزا معلوم ہو جائے تو اس کے آگے سے گزرنے کے بجائے 40 دن یا 40 ماہ یا 40 سال تک وہیں کھڑا رہنا زیادہ بہتر سمجھتا، تو اس کا کتنا بڑا گناہ ہوگا آپ اندازہ لگا سکتی ہے۔ آپ وہاں ٹھہرنا پسند کریں گی تو کبھی بھی کسی کی بھی نمازی کے سامنے سے نہ گزرے۔ اگر ایسی جگہ ہے آپ جہاں پر جگہ کم ہے، نمازی جہاں پر بہت کم جگہ ہے یا پھر گھر میں ہو کہیں ہو تو وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو کوئی اپنے سامنے چیئر یا کوئی چیز ایسی بڑی چیز رکھ لے اس کے سامنے سے کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہاں سے گزر سکے، بلکہ آپ لوگوں نے احتیاط کرنا ہے کہ نہ ہی گزرے، اور ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں آپ کے سامنے سے کوئی جائے نہ کسی کونے میں، یا پھر اگر جگہ بہت کم ہے تو ایسی جگہ اختیار کرے جہاں سے کوئی سامنے سے گزرنے والی جگہ پہ بالکل بھی نہ پڑے۔
ٹھیک ہے، یہ تھیں نماز کے سامنے آگے سے گزرنے کی گناہ کے بارے میں. اور آپ کو میں بتاتی چلوں جمعے کی نماز کے بارے میں. دیکھیے جمعے کی نماز کس پہ فرض ہے، یعنی کہ بہت سے لوگ گھر میں عورت جو ہوتی ہیں وہ جمعے کی نماز پڑھتی ہیں 2 رکعت یا 4 رکعت ایسے کر کر. دیکھیے جمعے کی نماز گھر پر فرض نہیں ہے، یعنی کہ نہ تو عورت گھر میں جمعے کی نماز پڑھ سکتی ہے، نہ ہی مرد گھر میں جمعے کی نماز پڑھ سکتی ہے، کیونکہ جمعے کے دن خطبہ یعنی کہ خطبہ کا سننا اور اس کے بعد مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے. اگر آپ کے سٹی میں، آپ کے ایریا میں اور عورت کے لیے مسجد میں جانے کی پلیس ہے، وہاں پر اگر عورت کے لیے مسجد ہے تو آپ وہاں جا کر جمعے کی نماز پڑھ سکتی ہے. اگر نہیں ہے تو آپ نے گھر میں نہ عورت نے پڑھنی ہے جمعے کی نماز، نہ مرد نے پڑھنی ہے. اور 5 لوگوں پر نہ جمعے کی نماز فرض نہیں ہے: عورت، غلام، مسافر، بچہ، بیمار. یعنی کہ عورت اگر مسجد نہیں جا سکتی تو وہ گھر میں نہیں پڑھ سکتی، اور مرد بھی شامل ہو جاتے اگر وہ کسی وجہ سے مجبوراً ہے، کسی بھی وجہ سے اگر مسجد نہیں جا رہے تو وہ گھر پہ جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتی. آپ نے فرض کی نماز جمعے کی نہیں پڑھنی اور ظہر کی فرض نماز پڑھنی ہے. غلام یعنی کہ ہم کسی کے انڈر، ابھی تو اتنا غلام کا سسٹم نہیں ہے جو پہلے کے زمانے میں لوگ بادشاہ یا اس کے تحت کام کرتے تھے، یا پھر اگر ابھی ہم اس کو کمپائر کریں تو ہم اگر کسی کے انڈر کام کرتے ہیں، ہمارے باس وغیرہ کے انڈر، تو ہم ان کے امپلائی ہو جاتے ہیں نا، ان کے غلام ہو جاتے ہیں. اگر وہاں پر آپ کو پرمیشن نہیں ملی مسجد جانے کی، لیکن آپ آفس میں، ورک پلیس میں نماز پڑھ سکتی ہے، تو آپ نے وہاں پر فرض نماز پڑھنی ہے، ظہر کی، جمعے کی نماز نہیں پڑھنی. مسافر اگر ٹریول میں ہیں آپ کو پلیس نہیں مل رہی ہے تو آپ سب کو بتایا مسافر اگر ہم ٹریول میں ہیں تو نماز ہم پر قصر کی گئی ہے، یعنی کہ اگر ہم 4 فرض ہیں تو ہم اس کی آدھی پڑھیں گے. جیسے کہ فجر کی 2 فرض ہے تو ہم اس کی 1 پڑھیں گے، اور ظہر کی 4 ہے تو 2. وہ ہیں 100 کلومیٹر سے آگے ہم جا رہے ہیں سفر کے لیے تب قصر ہوتی ہے. لیکن ابھی کے زمانے میں، پہلے زمانے میں لوگ پیدل سفر کرتے تھے، بیل گاڑیوں پہ سفر کرتے تھے تو ان کو بہت ٹائم لگتا تھا جانے میں، ان کی بہت ساری نمازیں آ جاتی تھی بیچ میں. لیکن ابھی ہم ٹریول اگر 100 کلومیٹرز بھی ہم ٹریول کرتے ہیں نا تو آسانی کے ساتھ ہم 2 to 3 آورس میں رہ جاتے ہیں، اور ہمارے پاس اتنی سہولتیں ہیں ابھی کہ ہم راستے میں ہمیں مسجد وغیرہ مل جاتی ہے تو ہم آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ نہیں پڑھ سکتی تو آپ نے قصر کرنی ہے، اس کی آدھی نماز پڑھنی ہے. اس کو کہتے ہیں نماز قصر. جو مسافر ہے ان پر ہے، وہ واجب ہے. اور بچہ یعنی کہ بچوں پر بھی جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، اور بیمار اگر کوئی بیمار ہے تو ان پر بھی جمعے کی نماز فرض نہیں ہے. اور تو آپ یہ بات یاد رکھ لیے، جمعے کے لیے خطبہ ضروری ہے، تو خطبہ مسجد میں دیا جاتا ہے. تو ہم نے مسجد میں جا کر اگر عورت کے جانے کا پرمیشن ہے، یا آپ کے گھر کے پاس مسجد وغیرہ ہے، عورتوں کا انتظام ہے، تو آپ جہاں جا کر خطبہ سنیں گی اور پھر جمعے کی نماز پڑھیں گی. اور یہ تھی جمعے کی نماز کے بارے میں. اور دیکھیں جمعے کے دن کی فضیلت بتاتی ہوں میں. جمعے کے دن آپ نے ناخن کاٹنا ہے، غسل کرنا ہے، پاک صاف والے کپڑے پہننے ہیں، سرما لگانا ہے، اور اچھی سی خوشبو لگانا ہے. عورتیں خوشبو کو، اگر آپ گھر پہ رہ رہی ہے تو خوشبو لگا سکتی، اگر باہر جا رہی ہے تو آپ نے خوشبو نہیں لگانی. آپ سب کو پتہ ہے عورت خوشبو لگا کر باہر نہیں جا سکتی. اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا. اگر ہم ایک بار درود شریف پڑھتے ہیں تو ہمارے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ہمیشہ درود شریف کو پڑھتے رہنا چاہیے، اور جمعے کے دن تو بہت ہی زیادہ کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک نور پیدا ہو جاتا ہے جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہوگا، اور ان دونوں جمعوں کے درمیان والے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یعنی کہ وہ لاسٹ جمعے سے لے کے ابھی کے تک کے جمعے کے درمیان جو بھی صغیرہ گناہ ہوتے ہیں نا، چھوٹے والے گناہ، وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو میں نے آپ کو ابھی بتایا نماز کی رکعتیں، جمعے کی نماز اور جمعے کی نماز کی فضیلت اور قصر کی نماز. امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا. میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ نماز کا چارٹ سینڈ کر دوں گی، جس سے آپ ایزلی سمجھ پائیں گی کہ ہم نے نماز کتنی رکعتیں کب اور کیسی پڑھنی ہے. انشاءاللہ عزوجل اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، اور ہم سب کو 5 وقت نمازی بنائے، اور ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جمعے کی فضیلت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.